پھر مدینہ طیبہ حاصل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاصل ہوئی، اسی وقت آپ کو یہ پروانہ ملا تھا کہ اے معین الدین، ہم نے تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی، اور اجمیر کا نام لے کے حضور نے فرمایا کہ وہاں تم کو جانا ہے۔ اور جب حج بیت اللہ کے وقت، کعبے کے طواف کے وقت حضرت خواجہ عثمان ہارونی آپ کے ساتھ تھے، تو کعبے کے پاس پہنچ کر آپ نے کہا تھا اے اللہ، میں نے معین الدین کو تیرے حوالے کیا۔ تو غیب سے آواز آئی اے عثمان ہارونی، میں نے تیرے اس معین الدین کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ پیر و مرشد کا تعلق اتنا خوبصورت تھا، اور 20 سال، لگ بھگ 20 سال 6 مہینے تک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں رہے، دن رات آپ کے ساتھ رہے، سفر و حضر میں آپ کے ساتھ رہے۔ جب سفر کرنا ہوتا یا کہیں بھی آنا جانا ہوتا تو اپنے شیخ، اپنے پیر خواجہ عثمان ہارونی کے بستر کو، ان کے سامان کو اپنے سر پر اٹھا لیتے، ان کی چپل کو اٹھا کے بغل میں داب لیتے۔ 20 سال تک آپ نے اپنے پیر کی اس طرح خدمت کی کہ وہ خوش ہو کر فرماتے ہیں یہ میرا معین الدین اللہ کا محبوب ہے اور میں اس سے خوش ہوں۔ پھر جو عطا فرمایا خواجہ خاجان کو وہی ملاقہ فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ آئے، تشریف لائے، اور آپ کو کچھ ذکر و اذکار عطا فرمایا۔ پھر جب وہ ذکر پورا کر لیا آپ نے تو تشریف لائے اور اپنی 2 انگلیوں کو ان کی آنکھوں کے پاس، یعنی خواجہ غریب نواز کے پاس اپنی 2 انگلیوں کو رکھ کے کہتے ہیں بتاؤ ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ جب حضرت خواجہ غریب نواز نے دیکھا ان 2 انگلیوں کے درمیان تو کہتے ہیں مجھے عرش اعظم نظر آ رہا ہے، ساتوں آسمان کے اوپر ہے، مجھے عرش اعظم نظر آ رہا ہے۔ پھر نیچے کہا دیکھو ان 2 انگلیوں کے درمیان کیا نظر آتا ہے؟ تو خواجہ صاحب نے کہا تحت الثری نظر آ رہا ہے۔ تحت الثری کسے کہتے ہیں؟ زمین کی کوکھ، زمین کا پیٹ، زمین کا سب سے اندرونی حصہ ہے، اسے تحت الثری کہا جاتا ہے۔ ایک نظر میں خواجہ غریب نواز کو تحت الثری کی وسعتوں، تحت الثری کی گہرائیوں تک پہنچا دیا، اور ایک نظر میں عرش اعظم کی وسعتوں تک پہنچا دیا۔ یہ کمال کس نے عطا کیا؟ پیر و مرشد نے عطا کیا۔ کب عطا ہوا؟ جب مسلسل آپ کی بارگاہ میں رہ کر آپ کی خدمت کی۔ تو ہمیں بھی اگر آج کوئی سچا پیر مل جائے، کوئی باشرف پیر مل جائے، ایسا پیر نہیں جو ایک وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو، ایسے پیروں سے بچیے گا، کبھی بھی ایسے پیروں کے ہاتھ پہ ہاتھ مت دیجیے گا۔ پیر ایسا تلاش کیجیے گا، حضرت فرماتے ہیں جب بھی مرید ہونا ہو 4 باتیں ضرور پیر میں دیکھ لینا۔ نمبر 1 وہ سنی صحیح العقیدہ، نمبر 2 اس کا سلسلہ حضور تک گیا ہو، نمبر 3 وہ سنتوں کا پابند ہو، اور نمبر 3 وہ سنتوں کا پابند ہو، عامل شریعت ہو، شریعت کے خلاف کوئی عمل نہ کرتا ہو، اور چوتھے نمبر پہ اور آپ نے نشانی بتائی تھی، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے۔ تو پیر ایسا ہونا چاہیے کہ جو شریعت پر مکمل عمل کرتا ہو، کوئی بھی سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نہ ہو جس کو وہ حقیر جانتا ہو، اسے روگردانی کرتا ہو، جان بوجھ کر حضور کی سنتوں کے خلاف کرتا ہو، وہ کبھی بھی پیر کامل نہیں ہو سکتا۔ ایسا شخص جو جان بوجھ کر نمازیں چھوڑتا ہو، وہ کبھی بھی پیر کامل نہیں ہو سکتا۔ ارے غوث اعظم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو بے نمازی ہو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنانا چاہیے۔ سوچو، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم جس کو دیکھتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں۔ صحابہ کے دور میں یہی فرق تھا کہ جو نماز پڑھتا تھا اسے مسلمان جانا جاتا، اور جو نماز چھوڑتا اسے کافر سمجھا جاتا۔ آج ہم نے نمازوں کی کوئی قدر نہیں۔ اذان ہوتی ہے، اللہ کا منادی اعلان کرتا ہے آ جاؤ کامیابی کے لیے، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے، حیا علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، اور ہم ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ جبکہ اذان کے بارے میں یہ حکم ہے، نماز تو بہت بڑی چیز ہے، اذان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جب اذان پکارے مؤذن اور کوئی کام آدمی کر رہا ہے تو فوراً رک جائے، اپنے کام کو چھوڑ کر بغور اذان کو سنے اور اذان کا جواب دے۔ اگر آدمی چل رہا ہے راستے میں اذان کی آواز آ جائے، رک جائے وہیں پہ کھڑا ہو کر اذان کو غور سے سنے اور اس کا جواب دے۔ اذان کا یہ احترام ہے تو سوچو جس نماز کے لیے اذان دی جا رہی ہے اس نماز کا کیا مقام ہوگا، اس نماز کا کتنا بڑا درجہ ہوگا۔ یہ ہم الفرائض ہے،
تمام فرائض میں سب سے بڑھ کر مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلے مسلمان پر فریضہ عائد ہوتا ہے وہ نماز ہی ہے۔ حج تو تب فرض ہوگا جب آدمی صاحب استطاعت ہوگا، زکات تو تب فرض ہوگی جب آدمی صاحب نصاب ہوگا، روزہ تو تب فرض ہوگا جب رمضان آئے گا۔ لیکن مسلمان ہوتے ہی ایک شخص پر سب سے پہلے جو فرض عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے۔